الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، اس میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور اس میں جس شعور کا مظاہرہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جو کنسپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا. ہمارے جو پرکھوں نے، بزرگوں نے اس حوالے سے جو قربانیاں دیں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر اسلامی نظام حکومت ہو، ایک ایسی ریاست جس کی دستوری بنیادیں قرآن و سنت پر ہوں، تو آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے. پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے ریاست اور ایک ہے حکومت. تو پہلے میں بات کروں گا ریاست کی کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ رفع ہو جائے. اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سے مراد نظام زندگی، اور جو پورے کا پورا نظام ہے فتنہ رفع ہو جائے اور سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ہر حوالے سے جو ایک نظام لوگوں کے اندر پروان چڑھے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو. دین میں نے پچھلے جمعے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، یعنی اس کا اپنا نظام سیاست بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام اخلاق بھی ہے، نظام معاشرت بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب یہ پورا نظام ہے، یہ پورا پیکج ہے، تو کسی ایک جز پر عمل کر کے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پورے اسلام پر قائم ہیں، پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں. الفاظ تھوڑے سخت ہیں، پورے اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، جزوی سا ایمان ہے ہمارا. تو یہ پورا پیکج ہے، ہم اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حصے پر ہم عمل درآمد نہ کر پا رہے ہوں، لیکن اس کی طلب اور تڑپ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ مجھے آپ اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے کہ اس دین کے اندر یہ وقاتلو کے الفاظ کی ضرورت ہی کیا ہے اگر وہ اجتماعی نظم قائم نہیں کرنا. اور اگر آپ جتنی بھی اسلام کی ہدایات ہیں، سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر زاہد احمد شیخ صاحب تشریف فرما ہیں جن کا یہ خاص سبجیکٹ ہے، تو میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جتنی بھی ہدایات دی ہیں، کیا وہ ان کے حیثیت احکام کی ہے یا سفارشات کی ہے؟ بس اسی میں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی ہدایات اسلام نے دی ہیں وہ سفارشات ہیں.
کہ ٹھیک ہے کر لیں، ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں، یا ان کی حیثیت ان ہدایات کی احکام الہی کی ہے، جب حقیقت یہی ہے کہ وہ سفارشات نہیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے احکام ہیں، تو اب پھر اگلا تقاضا یہ ہے کہ ان احکام کو، ان ہدایات کو ہم کس طرح اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا سیاسی نظم قائم نہیں ہوگا، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک ان چیزوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی یہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہے ہمارے اہل علم کے درمیان کہ اسلامی ریاست کا قیام، اقامت دین، یہ فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے یا ایک اضافی مطالبہ ہے ایمان کا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو دین کا بنیادی مطالبہ تسلیم کر لیں یا ایک اضافی مطالبہ مان لیں، ان معنوں میں کہ جب مسلمانوں کا سماج قائم ہوگا، معاشرہ قائم ہوگا، تو لا محالہ وہاں پر جو اجتماعی نظم قائم ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا۔ اس کو آپ اس پوری تگ و دو کا نتیجہ سمجھ لیں یا اس کو ہدف سمجھ لیں، بہرحال بات ایک ہی جگہ جا کے رکتی ہے۔ اس چیز سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی ریاست کا قیام یہ مسلمانوں کی جو پوری زندگی ہے اس کا حاصل ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ لہذا اسلام وہ مذہب دین نہیں ہے جو ہندو مذہب کی طرح، بدھ مذہب کی طرح یا سینٹ پال کی مسیحیت کی طرح دوسری تہذیبوں کے ساتھ یا دوسرے نظام ہائے حکومت کے ساتھ کمپرومائز کرنا۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے، وہ مستقل اپنی اس کی پہچان ہے، اپنی اس کی اتھارٹی ہے، اپنا اس کا ایک پورا تعارف ہے۔ لہذا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اسلام پر ایمان لانے کا اس بات کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک ایسا اجتماعی نظم قائم کرے جس کے اندر اللہ تعالی کے احکام بطور قانون کے اقتدار اعلی اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور قرآن و سنت جو ہے وہ اسلام اس ریاست کا دستور بنے، آئین بنے۔ یہ گویا کہ ایک مسلمان سے بنیادی تقاضا ہے۔ اب آپ اس چیز کو اگر دیکھیں تو یہ بات بعض لوگ اس چیز کو بھی اٹھا دیتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی ریاست پر، آپ حیران ہوں گے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کسی اسلامی ریاست کا جو قیام ہے اور اس کے لیے جو تگ و دو اور کوشش ہے اس کو سرے سے کوئی مشن ہی نہیں سمجھتے، اس کی کسی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ریاست اور مذہب کا یا دین کا جو باہمی تعلق ہے اس تعلق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اور سبب اس کا کیا ہے؟ جی دیکھیں، اگر ریاست مذہبی ہوگی، دینی اصولوں پر کھڑی ہوگی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اور لکم دینکم ولی دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی ریاست جو ہے یہ رواداری کا، یہ بدقسمتی سے جو مغرب کے زیر اثر ہمارے لوگوں نے یہاں بحث شروع ہو گئی کہ اب تو لوگ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر یا اسلامی نظام اور اسلامی نظام حکومت اس نام پر حاصل ہی نہیں کیا گیا، اسلام تو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ تو بھائی یہ لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگوں نے اتنی بڑی ہجرتیں کی وہ کس مقصد کے لیے کی تھی؟ جو اتنا بڑا ایک دنیا کے لیے ایک مثال کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پوری تحریک جو ہے قائد اعظم علامہ اقبال کے افکار اور نظریات اور قرآن و سنت کی تشریحات جو اس پوری تحریک کی بنیاد ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر بدقسمتی کے دین سے آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کیا ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے، دینی ہونا چاہیے، یا دینی ریاست اور دینی نظام سیاست کا کوئی جواز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظری بحث سے اپنی جگہ، اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، دین کو پڑھیں،
تو یہ بات ہمیں خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ایک اجتماعی نظم جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اور ان کی اقدار کا تحفظ کر سکے، اس کے لیے ایک ریاستی نظم کا وجود پذیر ہونا یہ ناگزیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کون سی ریاست قائم ہوئی؟ وہ ریاست جس کو آپ مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، وہ ریاست کن اصولوں پر کھڑی ہوئی؟ اس ریاست کے اندر لوگوں کو، یہ جو اگر رواداری کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا لوگوں کو تمام لکم دینکم ولی دین اور لا اکراہ فی الدین وہاں جا کے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ فرمایا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران فرمایا، اور ان معاہدات کا مطلب کیا تھا کہ دیگر تمام مذاہب کے ماننے والے اپنی نجی زندگی کے اندر اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتے۔ مسئلہ صرف کیا ہے کہ اجتماعی نظم کے اندر بہرحال اسلام کھڑا ہوگا۔ ریاست کا جو عمومی قانون ہے اور ہر وہ قانون جو کوئی بھی تہذیب یا کسی بھی مذہب کے اندر ہو جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ جس طرح یہاں برِ صغیر کے اندر مسلمانوں نے ستی کی رسم جو ہے وہ ختم کر دی۔ جب مسلمانوں کا اقتدار آیا تو ہندو عورتوں کے اندر یہ تھا کہ خامد فوت ہو گیا تو عورتیں ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی۔ بسا اوقات وہ خود بارضا و رغبت جلنے کے لیے تیار ہوتی تھی اور بسا اوقات ان کو زبردستی جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے اس پر پابندی عائد کر دی کہ یہ بنیادی انسانی حق کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے تو سبھی کو آزادی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے اندر بھی وہ آزادی دی گئی، اور جہاں جہاں مسلمانوں کا نظم قائم ہوا ان تمام ممالک کے اندر، ان جغرافیائی وحدتوں کے اندر مسلمانوں نے تمام، یہ ہے رواداری کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اگر اسلامی نظام حکومت آ جائے تو اس میں کوئی ایسا خطرہ ہے کہ جو دیگر مذاہب کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کوئی سپیس اور کوئی جگہ باقی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس میں لا اکراہ فی الدین اس کا یہی مطلب ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نقطہ نظر پر رہنا چاہتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں ان کی اکثریت ہے، جہاں ان کے لیے اجتماعی نظم قائم کرنا گویا کہ دین اور ایمان کا تقاضا بن چکا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے نظام حکومت کو قبول کر لیں کہ اگر وہ یہ بل پاس کر دیں کہ فیمنزم کا تقاضا یہ ہے کہ آزادانہ جنسی اختلاط یہ بنیادی انسانی حق ہے، تو نہیں تسلیم کریں گے مسلمان۔ بدکاری اور زنا کی کھلی اجازت ریاست اگر اس کو، حکومت اگر اس کو قانون پاس بھی کر دے تو مسلمانوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے نظم کو قائم ہی انہوں نے کیوں ہونے دیا ہے؟ ایسا نظم انہوں نے اس کو کیوں سپورٹ کیا ہے کہ جس میں وومن پروٹیکشن بل کے نام پر مرد کی جو قوامیت اور ذمہ داریوں کا جو اسلامی تصور تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور عورت کو آزادی کے نام پر اس طرح گمراہ کیا کہ میں کہتا ہوں وہ آزادی نسواں نہیں ہے بلکہ عورت کی نفسیات کو پامال کرنے والی آزادی جو عورتوں کی بنیادی نفسیات کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسا نظم جس میں سود کو حلال ٹھہرا لیا گیا، جبکہ اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ وہ اعلان جنگ ہے خدا کے خلاف، خدا کے رسول کے خلاف۔ تو ایسا نظم اجتماعی مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اجتماعی اخلاقی اقدار، سماجی اقدار اور سیاسی اقدار کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں اور وہ نظام قائم کریں جس میں اسلامی اقدار کو پوری طرح تحفظ دیا جا سکے۔ یہ ان کے
دین اور ایمان کا تقاضا ہے. جس طرح باقی تقاضے ہیں نا کہ اسلام قبول کیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا اب کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. یہ تقاضا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی ہمارے لیے رول ماڈل بنیادی طور پر وہی ہے. اب باقی سب ان کے ذیل میں آئیں گے. جس طرح یہ تقاضا ہے کہ خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے اور باقی مناسک کو ہم ادا کریں گے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجتماعی نظم کے لیے بھی اس کو بھی ہم ذمہ داری اپنی سمجھیں، لازم سمجھیں. اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے متصل بعد آپ نے اسلامی ریاست اور پھر اس کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم فرما دیا. وہ اسلامی نظام حکومت کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو خدا کی طرف سے طے ہو، لیکن باقی کے لیے خلفائے راشدین ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ انتخابی سیاست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نظام حکومت کہ جس کے اندر مسلمان آزادانہ رائے کے ساتھ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے انتخابی سیاست کا تصور دنیا کے اندر سب سے پہلے مدینہ کی ریاست کے اندر آپ کو ملے گا. تو لوگوں کی آزادانہ رائے سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب. پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کی اور لوگوں کی مشاورت کے بعد 6 لوگ اپنے بعد کہ ان میں سے جس کو بہتر سمجھتے ہو، تم نے 6 لوگوں کو سب سے بہتر جانا، تو اب ان 6 میں سے جو بہتر ہو وہ خلیفہ ہو. تمہاری نظر میں آپس میں طے کر لو بیٹھ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح، اور ان کے بعد لوگوں کی آزادانہ رائے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد کچھ وقت کے لیے امام حسن 6 ماہ کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور یہ اس کا نظام حکومت ہے جس میں لوگوں کو آزادانہ رائے کے ساتھ، یہ دنیا تو انقلاب فرانس 1799 میں اس کے بعد جمہوریت کے ساتھ لوگ متعارف ہوئے ہیں. روسو کی جو کتاب دا سوشل کانٹریکٹ ہے یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے. سب سے پہلے اسلام نے یہ بات کی. افسوس، صد افسوس کہ ہم اس سبق کو یاد نہ رکھ پائے اور اس روایت کو ہم نے آگے نہ بڑھایا. کربلا کی قربانی کے بعد لوگ، امت ایسے ڈی ٹریک ہوئی کہ پھر دوبارہ صدیوں تک اس رستے پر، بلکہ آج تک نہیں پوری طرح آ پائے. اس وقت بھی عالم اسلام میں دیکھ لیں، چند ممالک کے اندر جمہوریت ہے، اور وہ بھی جس طرح کی جمہوریت ترکی میں یا ہمارے پاکستان میں، اور چند ایک آدھ اور کر لیں تو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، کنٹرول جمہوریت ہے. جبکہ خلفائے راشدین اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ شعوری طور پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انتخابی سیاست اسلام نے دی ہے، اور اس میں یہ اصول دیا ہے کہ اپنے بعد اپنے خاندان کے موروثیت نہیں ہے. جو بھی سیاسی نظم قائم ہوگا اس میں موروثیت نہیں ہے. یہ ابھی ملک میں یہی پھٹا پڑا ہوا ہے کہ جی یہ پارٹی کے اندر انتخابات فلاں کے اندر ٹھیک ہوئے کہ نہیں. بھائی کسی پارٹی کے اندر ٹھیک انتخاب ہوتے ہی نہیں ہے، سوائے پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی جماعت مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، کسی کے اندر بھی وہ جمہوری نظام قائم ہے؟ بھائی اگر مفتی محمود صاحب تھے، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہے، اور ان کے بعد مولانا اسد صاحب ہیں ان کے بیٹے. اگر بھٹو صاحب تھے تو ان کے بعد ان کی بیٹی ہے، پھر ان کا بیٹا ہے، ان کا شوہر ہے. اگر نون لیگ ہے تو اس کے بعد ان کی اگلی پیڑھی اور پھر اگلی پیڑھی ہے. آپ ادھر چلے گئے جو مذہبی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک ہے، تو باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر وہ آگے آ جائے گا. یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس اسلام کی بات آپ کر رہے ہیں؟
آپ مذہب کے نام پر ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. ان سارے لوگوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. خود ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اسلام کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اسلام، پچھلے جمعے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ پاکستان، آئین پاکستان اور دستور پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر ہر سیاسی جماعت اسلامی طرز سیاست کو اپنائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دینی جماعتیں اور غیر دینی والی تو بات ہی ختم ہو گئی. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جماعت وہ اسلامی دستور اور آئین کے مطابق اپنا پورا سسٹم بنائے گی. تو پھر مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارے ہیں ہی مذہبی. ہر جماعت اس بات کی پابند ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرے. الگ سے یہ جماعتیں یہ مذہب کے نام پر بلیک میل کرنے والے ٹولے ہیں. اور جو سیاسی نظام الگ سے سیاسی جماعتیں قائم ہیں یہ موروثی فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. کاش ہماری قوم کو پورا شعور ہو اور ان کا صحیح احتساب کریں، ان مذہبی جماعتوں کا بھی اور ان سیاسی جماعتوں کا بھی. تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتخابی سیاست اور اس میں موروثیت کی نفی، آپ اندازہ کریں کہ یہ انتخابی سیاست کس درجے شعوری طور پر مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، متفقہ خلیفہ ہیں. حضرت امام حسن کے بعد دستبردار ہو گئے، سارے عالم اسلام نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا. کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. 20 سال خلافت راشدہ میں گورنر رہے ہیں، 20 سال اپنی الگ حکومت انہوں نے کی ہے. امت ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کا انتخابی اصول تھا اس اصول کے مطابق ان کی خلافت قائم نہیں ہوئی. یہ ہم نے ان کو خلیفہ تو مانا نہیں ہے. آج پورے عالم اسلام کے اندر جو حکمران ہیں ان کو ہم اپنا مائی باپ مانتے ہیں. ان کا طرز سیاست، اس پر تنقید کرنے کے لیے اور اس کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جو تیار ہے ان کا جو حال ہے وہ بھی دیکھ لیں. تو ایک بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اس چیز کو شعوری طور پر ہم سمجھیں کہ یہ جو نظام حکومت اسلام نے دیا تو اس میں انتخابی سیاست کا تصور اور موروثیت کی نفی یہ اسلام نے سب سے پہلے ہم کو سکھائی. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے جو اپنے خاندانوں کو سنوارنے کے لیے سیاست کرتے، نفی کر دیں ان کی. اور پھر دوسری چیز دیکھیں کہ اسلام کے نظام حکومت کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست اور پھر اس کا نظام حکومت کہ جس کے اندر بیت المال کا تصور کیا ہے. بیت المال کا تصور یہ ہے کہ یہ خدا کا مال ہے اور لوگوں کی امانت ہے. یہ ہے اسلام کا تصور. اور خلفائے راشدین نے اسی طرح کیا کہ خدا کا مال ہے اور ریاست امانت دار ہے، کسی شخص کے پاس کوئی سوابدیدی اختیار اور حق نہیں ہے. کاش یہ کافر ملکوں کی طرح ہمارے اندر بھی شعور آ جائے. یہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہی کہتے ہیں نا، یہ جتنے بھی مائیکل شاکل ہیں یہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور جتنے حاجی ثناء اللہ سارے سیدھے جنت میں جائیں گے. چاہے ان کے ٹھیکوں سے بننے والی عمارتیں اور سڑکیں وہ تو مدت دراز تک قائم رہیں، اور حاجی صاحب اللہ فضل کرے ادھر ہوئے ہیں اور ادھر ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی. عمارت بھی گر گئی ہے، بلڈنگ بھی گر گئی ہے اور سڑک بھی ٹوٹ گئی ہے. یہ جس طرح ہم بیت المال اور لوگوں کا جو حق ہے اس کے ساتھ جو پامالی ہو رہی ہے، کوئی سوابدیدی اختیار نہیں. کاش یہ تصور ختم ہو جائے ہمارے اندر بھی کہ ہم فلاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ٹوٹیاں ٹھیک کروا دی، ہماری سڑک بنوا دی ہے، واٹر فلٹریشن. بھائی اپنے باپ کے روپے سے اس نے یہ کام کروایا ہے.
یہ بھی قانون بننا چاہیے کہ کسی بھی افتتاحی تقریب کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے اس طرح کے پروجیکٹ کے افتتاح پر لگا دیے جاتے ہیں اور کوئی تختی نہیں لگنی چاہیے۔ کیوں شکریہ ادا کریں؟ عوام کا مال ہے، عوام پر خرچ ہو رہا ہے، اور دنیا میں یہ دستور نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کے مال و دولت میں سے خرچ کر کے کوئی شخص ایسی چیز بناتا ہے تو ضرور اس کے نام پر ہونی چاہیے، اور ضرور اس کی طرف سے اس کی نسبت اگر اس کی طرف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں جس طرح کا عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لیے جاتے ہیں اور آپس میں بانٹنے کے بعد عوام پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ قرضے لوگوں، یہ عوام کے اندر کب شعور آئے گا؟ کب عوام جاگیں گے کہ یہ ہمارے لیے ظالموں تم نے لیے کب ہیں اور کہاں پر تم نے یہ خرچ کیے؟ پاکستان کی تاریخ پڑھے ابتدائی دور کے اندر پاکستان تو جرمنی کو، فرانس کو، دنیا کے کتنے ملکوں کو قرض دینے والوں میں شامل تھا۔ تو یہ کیا ہوا پاکستان کو؟ جب عوام کے اندر وہ اویئرنیس نہیں رہی، لوگوں کے اندر احتساب کرنے کا شعور ہی نہیں رہا، اجتماعیت نہیں ہمارے اندر۔ مجھے اپنے مفاد عزیز ہے، آپ کو اپنے مفاد عزیز، جو میرے اور آپ کے مفادات کے لیے مناسب ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قوم اور ملک کے لیے کون ٹھیک ہے اس پر سوچنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں گے آپ کہ لوگ برادریزم پر ووٹ دیں گے، کوئی نظریہ نہیں ہے، لوگ مفادات پر ووٹ دیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں، اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حکومت کے اندر جو بیت المال ہے، قومی خزانہ ہے، یہ عوام کا ہے، جو امانت ہے اللہ کی طرف سے حکمرانوں کے پاس۔ یہ توشہ خانہ کا بھی چل رہا ہے نا کیس، مزہ تو تب ہے کہ پورے توشہ خانہ کو پبلک تو کیا آپ نے، اس کا اوپن ٹرائل کرے اور سارے لوگوں کو پکڑے، کسی ایک کو نہیں، سب کو پکڑے جنہوں نے کروڑوں اربوں کے تحائف جو ہیں وہ کوڑیوں کے مول لیے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ غریب، اور یہ سارا جو تماشا لگایا ہوا ہے، یہ اگر کسی اور ملک کے اندر ہوتا تو وہ شخص دوبارہ حکمران نہ بن پاتا۔ چھوٹا سا الزام لگتا ہے اور فارغ کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو، لیکن ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، بدقسمتی سے قوم، ایک بحیثیت قوم کے وہ اجتماعی شعور نہیں ہے، احتساب کا۔ اسلام کے اندر، اسلامی نظام حکومت کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی تربیت ایسی کی جائے، لوگوں کو تنقید کے لیے تیار کیا جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب سے سوال پوچھنے کا، برسر منبر روکنے کا، ٹوکنے کا، لوگ ڈرتے بولتے نہیں کہ اگر مولوی صاحب سے کوئی اختلاف کر لیا تو فتویٰ دے کے کافر قرار دے دیں گے۔ اب قوم کدھر جائے؟ کسی مذہبی رہنما سے اختلاف تو کافر ہونے کا خطرہ ہے، جرنیلوں سے اختلاف کورٹ مارشل کا خطرہ ہے، ججوں سے اختلاف توہین عدالت کا خطرہ ہے۔ ریاست کو اپنے نظم کے حوالے سے کوئی تحفظات پیدا ہو گئے ہیں تو 1857 کا جو تعزیرات ہند ہے اس کے تحت اب بھی وہ قانون اسی طرح چل رہے ہیں جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے نا، کہ اگر ریاست کو کسی آدمی سے کوئی خطرہ ہو تو وہ اس کو وہ 16 MP ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، اس کے تحت جو ہے وہ آپ اس کو تحویل میں لے لیں۔ بھائی حد ہو گئی، لوگوں کی آوازوں کو کس طرح آپ دبائیں گے؟ یہ شعور اسلام نے دیا، اور اسلام نے، میں کہتا ہوں کہ اسلامی نظام حکومت کی اصل روح آپ دریافت کریں۔ وہ روح کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے سلمان ذرا یہ بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا ناحق مال لیں اور ناحق خرچ کریں تو پھر آپ خلیفہ رہیے، بادشاہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ شعور اسلام نے دیا کہ خلیفہ منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے اور ایک عورت اختلاف کرتی ہے کہ حق مہر کی جو مقدار آپ نے عمر متعین کی ہے یہ تو قرآن کی بنیادی روح اور حکم کے خلاف ہے۔
हजरत उमर वापस लौटे और कहा कि ये बीबी ठीक कह रही है, मैंने गलत बात कर दी। ये इस्लाम ने शऊर दिया है कि बरसरे मिंबर, बरसरे इक्तदार शख्सियत का एहतसाब करे, अगर कोई इख्तलाफ करे कोई, तो उसको उठाकर गायब ना कर दो जालिमों, उसकी राय को कुचल ना दो, उसकी बात का जवाब दो। दुनिया के अंदर यह उसूल है, और मैं कहता हूं कि दुनिया आलम मगरब तो आज इस उसूल से आगाह हुआ है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत कायम की, उसमें सबसे पहले लोगों की यह शौरी तरबियत की गई कि वो लोग इख्तलाफ करें। आप खुलफाए राशिदीन के सारे खुतबे पढ़े, जो उन्होंने इब्तदाई खुतबे दिए, तो उसमें उन्होंने लोगों को कहा कि अगर मैं सही चलूं तो तुम मेरे साथ चलना, और अगर मैं सही ना चलूं तो तुम्हारे अंदर यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम मुझे सीधा कर दो। और लोगों ने इस बात का तहैया किया और फिर उसको अमलन साबित किया, इख्तलाफ भी किया, और अगर कहीं इधर उधर मामला हुआ तो पूरी रहनुमाई भी की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस्लाम जिस निजाम हुकूमत की बात करता है, उस निजाम हुकूमत के अंदर मेरे भाइयों लोगों की ये शौरी तरबियत है कि आप लोगों की राय जो भी है उसको सुने, गलत है तब भी सुने, सही है तो उसकी कदर करें, गलत है तो उसको सही कर दें, उठा के गायब ना कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या राय ठीक हो जाती है? एक आदमी एक राय पेश कर रहा था तो बाद में उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। शख्सियात के साथ वफादारी ये इस्लाम को मतलूब नहीं है। रियासत के साथ, इज्तिमाई नज़म के साथ, मुसलमानों के साथ, उम्मत के साथ वफादारी, ये इस चीज की तरबियत दी है इस्लाम। सब बराबर हैं इस्लाम की नजर में। ये कहने की बस बात अब रह गई है, अमलन आलम इस्लाम में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब तक हम पूरे शऊर के साथ इन चीजों को समझेंगे नहीं और इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे कि जिस तरह नमाज पढ़नी फर्ज है, रोजे रखने फर्ज हैं, अल्लाह ताला के बाकी अहकाम जिनका ताल्लुक हमारे इज्तिमाई नज़म के साथ है, उन तमाम अहकाम को ये सिफारिशात नहीं समझना चाहिए कि ये सिफारिशात है। कुरान कोई सिफारिशात की किताब नहीं है, सारी हदायत अल्लाह के अहकाम है। उनको नजरअंदाज करने का मतलब यह है कि इस्लाम के पर काट के हम रख लें। ये इस्लाम की बरकतें उस वक्त हमें नसीब होगी जब इसको पैकेज के तौर पर हम कबूल करेंगे। ये पूरा पैकेज है, कोई चीज रख ली कोई छोड़ दी, ये कौन सा इस्लाम है भाई? और ये कब पूरा इस्लाम? जब हमारा निजाम सियासत भी मुशर्रफ व इस्लाम होगा। और ये कब मुशर्रफ व इस्लाम होगा? जब हमें पहले पता हो कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस्लाम किस तरह का निजाम हुकूमत चाहता है। उसके लिए हम कोशा हूं, अपने हलकों के अंदर देखें। आ रहा है वो मौका कि आपके पास बज़ाहिर एक छोटा सा मौका होगा, लेकिन हकीकत के एतबार से यह बड़ा मौका है। लोग अपनी पूरे शऊर का मुजाहरा करें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। तो मैंने आज की गुफ्तगू में यही दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज की है कि इस्लामी रियासत क्यों जरूरी है और इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामी निजाम हुकूमत जो है वो क्यों जरूरी है कि इसके बगैर हमारा जो इज्तिमाई अकदार का सिलसिला है उसको महफूज नहीं रखा जा सकता। हमारी अकदार का तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारा पूरा जो सिस्टम है वो भी इस्लाम के मुताबिक हो। अल्लाह ताला हमें इस्लाम का सही शऊर अता फरमाए।